آپ کے علاقے کی ایک اور بڑی دشمنی تھی، وہ تھی معراج الدین ورسز شیخ اصغر صاحب کی. یہ کیا تھی؟ جی میاں معراج الدین جو میاں اخلاق احمد گڈو ان کے والد تھے. جی ٹھیک ہے. یہ نام سے مشہور تھے ماجا سکھ. جی یہ مشہور اس نام سے تھے. نام ان کا میاں معراج الدین تھا. ماجا سکھ کے نام سے مشہور تھے. تو بڑے ہم تو ایسے الٹے نام سے، لیکن یہ مشہور اس نام سے تھے. مشہور کیا وہ میرے خیال سے بڑے اونچے تھے، اونچے لمبے تھے؟ کیونکہ ان کا بیٹا جو میں شیرو میرے دوست ہیں ہمارے، جو میاں اخلاق بڑے جاندار اونچے قد کے ہیں ماشاءاللہ. جی ایسے ہی وہ میاں اخلاق گڈو کے صاحبزادے ہیں. میں میاں اخلاق گڈو صاحب سے ملا ہوں. میاں عامر محمود صاحب نے میری ملاقات کروائی تھی. جی بالکل. وہ بھی بڑے ماشاءاللہ جاندار قسم تھے. ہاں لمبے اونچے لمبے تھے. جی ایسے ہی. یہ اصل میں یہ علاقے میں چتراہٹ کی لڑائی تھی. اچھا ویسے لاہور میں ساری لڑائیاں چتراہٹ کی دیکھی ہیں. یہ میاں معراج الدین خاندان جو تھا یہ ارائیں برادری ہے. شیخ اصغر صاحب تھے یہ کشمیری خاندان ہے. ہاں جی یہ ڈار ہے نا؟ نہیں یہ شیخ، اصل لفظ شیخ ہیں. شیخ کشمیریوں کی ایک یہ کاسٹ ہے. جی شیخ، جی کشمیری شیخ ہوتے ہیں. جی یہ وہ شیخ ہیں. اچھا ہاں جی. تو ان کی لڑائی ادھر پڑ گئی رائیوں کے ساتھ. لڑائی چونکہ جو شیخ اصغر صاحب تھے نا بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے. وہ تو روہیل اصغر صاحب بھی ایسے ہی ہیں. ہاں نہیں ان سے بھی دبنگ تھے. اور ان کے پاس کوئی بھی چلا جاتا تھا علاقے کا غریب آدمی اس کو ملتے تھے، اس کے کام آتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی. بھٹو صاحب کے دور میں وہ ایم پی اے بنے. پیپلز پارٹی سے انہوں نے سیاست کا اپنا آغاز کیا تھا. تو چونکہ شیخ اصغر صاحب نے بھٹو صاحب کے دور میں وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے. ویسے ان کا علاقہ مونی روڈ نہیں ہے؟ نہیں یہ اصل میں ان کا جو علاقہ بیسیکلی آبائی جو ہے نا وہ ان کا علاقہ ہے ڈسکا کے ساتھ ایک گاؤں ہے. اچھا ڈسکا کے ساتھ. وہاں سے یہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو شاید ہو سکتا ہے کشمیر سے سیالکوٹ بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے یہ بیلٹ سیالکوٹ گجرانوالا ہماری ساری فیملی بھی اسی طرح لالا موسیٰ یہ سارے کشمیری ادھر کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہیں پرانے دور پہ. تو یہ ڈسکے سے یہاں پہ آئے تھے. یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک تاروں کی فیکٹری ہوتی ہے، بریک تاریں کو بارے اس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ لگائے تھے. تاروں کی فیکٹری مشہور تھی. یہ سکنیر سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں اندر بجلی گھر کی طرف وہاں پہ. اچھا تو یہ شروع سے یہاں جب سے شیخ اصغر صاحب ہیں کاروباری بندے تھے، مگر سیاست میں آ گئے. سیاست میں آنے کے بعد پھر یہاں پہ چتراہٹ کی لڑائی شروع ہو گئی. چونکہ میاں معراج الدین خاندان یہ بہت بڑا رائیں خاندان تھا. پورا باغبان پورا رائیں برادری کا تھا. پہلے تو ان کی سیاست کی وجہ اختلافات شروع ہوئے. وہ اختلافات بڑھتے گئے. اس کے بعد جو ان کی شدید میاں معراج الدین صاحب اس وقت مسلم لیگ کی طرف تھے. جی ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی. ان کے بعد پھر ان کے بھتیجے تھے اپنا میاں کبیر صاحب. انہوں نے بھی این اے کا الیکشن لڑا تھا شیخ روہیل اصغر کے مقابلے میں، وہ ہار گئے تھے. یعنی یہ سیاست میں آنے کے بعد تو سیاسی اختلافات ہوئے. اس کے بعد ان کے پھر ایک دوسرے کو مرڈر بھی ہوئے. پھر یہ ان کی ذاتی دشمنی اور بڑی ایک خونی سی دشمنی شروع ہوگی. لمبی سٹوری ہے تو میں شارٹ سی آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ ان کی دشمنی شدت کیسے اختیار کرتی ہے. محمود بوٹی کے اندر بشیرہ جو میں نے آپ کو بتایا، جب یعنی یہ سیاسی لوگ جب یہ ہاتھ رکھتے ہیں نا پھر علاقے کی چتراہٹ کے اوپر کہ یہ کل کو الیکشن کے دوران میرے کام آئے گا، مجھے ووٹ دلوائے گا. اب بشیرہ بھی رائی ہیں، بشیرہ رائی ہیں اور نور کشمیری کا دشمن ہے. بشیرے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہوا تھا شیخ اپنا اصغر صاحب نے. ٹھیک ہے. بشیرے کا ایک کزن، بشیرہ اس سے پہلے مرڈر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا ایک کزن مرڈر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نور بٹ صاحب کے مطلب گروپ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کی ڈیڈ باڈی تھانے بھگوان پورہ کے آگے، یہ 80 کی دہائی ہے، 80 کے مطلب 80 سے 90 کے دوران کی یہ ان کی شدت جب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں. وہاں پہ شیخ روہیل اصغر بھی ہوتے ہیں، عقیل اصغر بھی ان کی سپورٹ میں گئے ہوتے ہیں. وہاں سے گزرتے ہیں میاں ضمیر احمد. میاں ضمیر احمد تھے میاں معراج الدین کے بھتیجے، میاں فضل احمد کے بیٹے. اچھا. وہ اس کا کوئی لڑائی جھگڑے سے تعلق نہیں تھا. انڈسٹریل تھا، بہت بڑی اس کی سٹیل مل تھی، فرنس تھی، بڑا کاروباری آدمی تھا. جی ٹھیک ہے.
وہ دیکھتا ہے کہ ڈرائیور کو بولتا ہے کہ یار یہ رش کیا ہے، بڑے لوگ ہجوم جمع، ذرا بریک تو لگاؤ. اکیلا ہی گاڑی میں بیٹھا ہے، آگے ڈرائیور ہے. وہ شیشہ نیچے کر کے دیکھتا ہے، کسی کو پوچھتا ہے یار کیا معاملہ. علاقہ تھا نا، اتنے میں ہجوم سے کچھ لوگ نکلتے اور کہتے ہیں پھڑ لو، انہوں نے مروایا. پہچان لیتے ہیں وہ. مطلب کہ یہ میاں مراج الدین فیملی کا بندہ ہے، تو ہمارا بندہ نور بٹ کا تعلق اس وقت میاں مراج الدین فیملی سے تھا. تو انہوں نے کہا جی بس انہوں نے پیچھے انہوں نے مروایا. یعنی ناجائز اس کا. آج بھی میں کہہ رہا ہوں، اس وقت ہم بھی طالب علم تھے، مگر ہمیں وہ سٹوریوں کا سارا پتہ ہے، ہماری زندگی میں ہوش میں تھا. تو وہ اس کا بالکل ناجائز قتل ہوا میاں ضمیر کا. اس میں چونکہ ہجوم میں شیخ رحیل اصغر بھی شامل تھا، اس میں شیخ عقیل اصغر بھی شامل تھا. اس کے اوپر میاں ضمیر کے اوپر جب فائرنگ ہوتی ہے، شدید زخمی ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہاں سے پھر یہ شدت اختیار کرتی یہ دشمنی. پھر یہ 94 میں شیخ اصغر صاحب قتل ہو جاتے ہیں. شیخ رحیل اصغر صاحب، شکیل اصغر صاحب یہ جیل میں چلے جاتے ہیں. 85 میں یہ الیکشن آ جاتے ہیں غیر جماعتی، یہ جیل سے الیکشن لڑتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے بھی منتخب ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ میاں ضمیر کے جو قتل ہے، اس کے بعد پھر شکیل اصغر بھی قتل ہو جاتا ہے، مرڈر ہو جاتا ہے. اس کا الزام میاں اخلاق گڈو وغیرہ پہ آ اچھا، جاتا یعنی کہ رحیل اصغر صاحب کے والد بھی قتل ہوئے، ان کا بھائی بھی قتل ہوا. بھائی عقیل اصغر عقیل اصغر. شادمان سے وہ کہیں نکلے تھے، تو وہاں نکلتے راستے میں وہاں پہ وہ مرڈر ہوتا ہے. اتنی خونی اختیار کر گئی ہے لڑائی. ہاں جی. تو جب یہ عقیل اصغر قتل ہوتا ہے تو اس کا الزام آ جاتا ہے میاں مراج الدین فیملی پہ، نور بٹ صاحب پہ، کیونکہ یہ پھر سارا گروپ ایک ہوتا ہے. تو یہ اس مرڈر میں، یعنی میں شارٹ کر کے، دونوں پارٹیاں پہلے تو کوئی مطلب اشتہاری بھی رہے، ٹائم گزارا، مگر آخر کار یہ ریسٹ ہو جاتے ہیں. شیخ رحیل اصغر صاحب بھائی تو مرڈر ہو جاتا ہے، یہ میاں ضمیر کے کیس میں سزا ہو جاتے ہیں 25 سال. دوسری طرف میاں اخلاق گڈو، نور احمد بٹ اور ساتھی، وہ سزا ہو جاتے ہیں عقیل اصغر کے کیس میں. دونوں پارٹیاں جیل چلی جاتی ہیں، سزائیں ہو جاتی ہیں. پھر کوئی لاہور شہر سے معززین اس میں پھر شامل ہوتے ہیں کہ یار دونوں خاندان آپ تھک گئے ہو، کب تک چلے گا، تو اس کو کیوں نہ صلح کی طرف لے کے. وہ رحیل اصغر صاحب کی طرف سے بھی پازیٹیو تھا کہ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے بھی پازیٹیو جواب آیا. میاں مراج الدین صاحب کی طرف سے، میاں مراج الدین ان کے بیٹے میاں اخلاق کی میاں طرف. اخلاق صاحب، میاں مراج الدین تو اپنی طبعی موت، وہ تو انتقال کر چکے تھے اس وقت. تو میاں فضل احمد ضمیر صاحب کے جو والد تھے وہ بھی انتقال کر چکے تھے. تو یہ اب میاں اخلاق گڈو تھے، اس فیملی کو وہ سربراہی وہ کر رہے تھے. تو دونوں طرف سے جب پازیٹیو یہ بات آئی تو پھر ان کی آپس میں سیشن کورٹ کے اندر صلح ہو گئی، ملاقات کروائی گئی. وہاں پہ آپس میں جفیاں، تاریخ کٹھی ڈال کے، تو وہاں پہ جفیاں ڈالی گئیں سیشن کورٹ میں.